صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اس حدیث پاک میں 4 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ 4 بڑے بڑے گناہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ جاہلیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے لوگ بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا، بہت سارے برائی کا ارتکاب کیا کرتے تھے، اور بے حیائی کا دورہ تھا، اور بت پرستی کا دورہ اور شرک کا اڈا اور گہوارہ بن چکا تھا۔ تو جاہلیت کے اندر جتنے جتنے گناہ تھے سارے کے سارے گناہ کو اسلام آنے کے بعد ختم کر دیا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ختم ہوا، تو بہرحال اسے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ تو 4 بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میری امت میں 4 بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی یہ امت پچھلی امت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، یہود و نصارہ کے روش پر چلتے ہوئے، اور مشرکین کفاروں کی نقالی کرتے ہوئے کچھ امور، کچھ عادتیں، کچھ بری خصلتیں ایسی ہیں جو میری امت کے لیے چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، کہ اگر اس گناہ کو چھوڑنا چاہے تو آرام سے چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن نہیں چھوڑتے۔ اکثر لوگوں کا حال یہی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان برائی کی سخت مذمت بیان فرماتے ہیں۔ کیا 4 برائی؟ نمبر 1، حسب نسب کے اندر فخر کرنا۔ حسب کا مطلب ہوتا ہے ذات پات، برادری، یعنی ہم اونچے خاندان کے، تم نیچے خاندان کے ہو، ہم شیخ خاندان کے ہیں تو ہم پٹھان ہیں، تو ہم خان ہیں، تو ہم فلاں ہیں، تو تم جلہا ہو، تو تم انصاری ہو، میں سید ہوں وغیرہ ذالک۔ یہ مسلمان قوم ذات پات میں لڑ کر اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے میں بڑھ جا رہے ہیں۔ تو یہ ذات پات کی لڑائی اور حسب کے اندر اپنے آپ کو فخر کرنا کہ میں بڑے خاندان کا ہوں، تم نیچے خاندان کا ہو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے امور کو اور اس جاہلیت کے کام کو اپنے پیروں کے نیچے دبا دیا ہے۔ اب وہی حرکت آج کا مسلمان کرے تو جاہلیت والے جو کام کرتے تو اس میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ تو عجیب ہی چیز ہے، ذات پات کو دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، جب شادی بیاہ کا کوئی رشتہ آتا ہے لڑکا یا لڑکی کا، تو یہ بھی دیکھتے ہیں برادری، ہاں اور خاندان کے بولو، اچھا یہ انصاری خاندان، نہیں روکو، ہم خان صاحب ہے بھائی، ہم شیخ ہیں، بڑے ہیں، میں تمہیں چھوٹی جات نچلی جات نہیں کرتا، تم جلہا ہو، انصاری ہو، ہمارے خاندان کا آدمی چاہیے۔ کیا اسلام نے اس تصور کو پیش کیا ہے؟ کیا شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے؟ نہیں۔ شریعت کی تعلیم تو یہ ہے کہ ایمان اور توحید کی بنیاد پر، اخلاق و کردار کی بنیاد پر شادی کیا جائے، لیکن اس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ تو خیر ایک برائی تو یہ ہے۔ دوسری برائی جو جاہلیت کے کام میں سے ہے وہ یہ ہے الطعن فی الانساب، کسی کو نسب میں طعنہ دینا، کسی کی صفت کو بیان کر کے اس کو نیچا سمجھنا اور اس کے اندر برابر طعنہ دینا، کہنا ارے تو کیا رے، تو میرے سامنے بات کرتا، نیچے ذات والا، اوپر ذات کو انگلی اٹھاتا، ایسا کرنا، فلاں ٹھکانا، اس طریقے کے کام، یعنی طعنہ دینا کسی باتوں میں، کسی کام میں، کسی کا کسی سے اختلاف ہو گیا یا لڑائی ہو گئی یا کوئی بات ہو گیا، مان کے چلو انبن ہو گیا، ایک دوسرے کو طعنہ دینا شروع کر دیا، غلط کام۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ اہل ایمان کی پہچانی، کسی کو طعنہ دینا اسلام میں بالکل جائز حرام ہے۔ اسلام میں بھید بھاؤ ہے نہیں، اسلام میں کوئی ذات پات نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، سب کو اسلام میں برابری کا حقوق ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے بڑا ہو یا بوڑھا،
ہر ایک کے لیے انصاف ہے، عدل ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہی ایک عدل، جو صاحب عدل والا. تو کیا وہ اللہ تعالیٰ نا انصافی کو پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں، عدل ہی کو پسند کرتا ہے. اس لیے ہر معاملے میں انسان کو عدل کا پیمانہ اپنانا چاہیے اور عدل انصاف کی راہ پر چلنا چاہیے. یہ دوسری چیز. نمبر 3، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ نجوم ستارے کے ذریعے سے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بارش ہوئی ہے، یہ بھی جاہلیت کا امور ہے، یہ شرکیہ کام ہے، یہ حرام کام ہے. اور آج ہے بہت ساری جگہ پر. کچھ لوگ کہتے ہیں برسات کے موقع پر جب بارش ہوتی ہے نا، فلاں ستارہ فلاں نچھتر فلاں سیارہ میں گیا، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں سیارے کی وجہ سے بارش ہوئی. نعوذ باللہ. ایسا عقیدہ رکھنے والا دراصل وہ ایمان سے، اسلام سے خارج ہوتا ہے. معمولی سی چیز ہے، لوگ اس پر خیال نہیں کرتے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، وقت نہیں کہ بیان کروں. زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو صحیح مسلم میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر فجر کی نماز اللہ کے نبی پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے سنو، آج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عجیب و غریب منظر دکھلایا. صحابہ کرام نے پوچھا کیا منظر؟ تو اللہ کے نبی کہنے لگے آج کی رات بہت سارے لوگ کافر ہو گئے، بہت سارے لوگ مومن ہوئے. تو پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو کہنے لگے آج کی رات بارش ہوئی نا، اس بارش کی وجہ سے بہت سارے لوگ کافر ہو گئے اور کچھ مسلمان ہوئے. وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جنہوں نے یہ کہا مطرنا بنوع کذا و کذا فقد کفر. اللہ اکبر. جس شخص نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے فلاں سیارہ فلاں نچھتر فلاں چیز کی وجہ سے ہوئی، تو انہوں نے گویا کہ اللہ کا انکار کر دیا اور ستاروں پر ایمان لایا، ستاروں کی تاثیر کا قائل ہو گیا، ستاروں کے پاور ہونے کا قائل ہوا اور اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا، اس لیے وہ کافر ہو گئے. اور جس شخص نے یہ کہا یہ بارش اللہ کی رحمت سے ہوئی، اللہ کے فضل سے ہوئی، اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ ایمان لایا اللہ پر اور ستاروں کا انکار کر دیا، وہ مومن ہے، وہ جنت میں گیا. تو یہ بات ہے. اور آخری بات اللہ کے نبی کہتے ہیں جاہلیت کے امور میں سے ایک یہ بھی ہے نوحہ کرنا. کوئی مر گیا، انتقال ہو گیا، اس کے اوپر واویلا مچانا اور زور زور سے چلا کے رونا اور سینہ کوبی کرنا، سینے کو چاکنا اور اسی طریقے سے نوحہ کرنا، ماتم کرنا اور میت کی صفت کو، اس کی خوبی کو بیان کر کر کے خوب رونا، یہ سارے کے سارے جاہلیت کا کام. اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی شخص جاہلیت کی پکار نہ پکارے. من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا دعوى الجاہلیہ فلیس منا. جو کوئی شخص گریبان کو پھاڑے، سینے کو چاک کرے، میت پر ماتم کرے، نوحہ کرے، اس کی صفت خوبی کو بیان کر کر کے ہارے میاں ہارے بابا ایسا ہے ایسا فلاں کرتے رہتے جاہلیت کے لوگ، جاہل لوگ ویسا کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میرے طریقے پہ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اور آگے فرمایا جو کوئی شخص زندگی موت سے پہلے نوحہ سے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن جہنم کے آگ میں کھجلی کا کرتا گندھک کا کپڑا پہنایا جائے گا. اللہ اکبر. کھجلی، یہ تو کھجلی بدن کھجلاتا اور کھجلی والا کرتا کپڑا ہوگا بدن پہ، کانٹے دار آگ کا کپڑا وہاں پہنایا جائے گا. اور آگ ہی کی قینچی ہوگی. ہاں دنیا میں تو لوہے کی قینچی ہے نا کہ کپڑا کاٹو تو لوہے کی قینچی سے کاٹتے، چھوٹا بڑا کیسے کرنا، وہ آگ کی قینچی اور آگ کا ہی کپڑا. اب کیسا ہوگا؟ عجیب سا منظر. اللہ اکبر. نوحہ کرنے والے کو یہ سزا دی جائے گی. لہذا یہ چار چیزیں ہیں، ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. خلاصہ کلام اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.